لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے، ملت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں قربانی کا حکم دیا ہے وہ حضور کے غلاموں کے لیے رنگ بڑا پیارا ہے۔ جس رنگ میں اللہ نے حضور کو قربانی کا حکم دیا ہے وہ انداز نبی پاک کے غلاموں کے لیے بڑا پیارا ہے، انوکھا انداز ہے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ایک کے بعد 2 اور دوسرے کے بعد تیسرے صاحبزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے۔ اب زمانے میں یہ دستور ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ 4 بیٹیاں محبوب پاک علیہ السلام کے در دولت پہ موجود ہیں، لیکن بیٹے وصال کر گئے۔ ابو جہل اور دیگر کفار نے معاذ اللہ حضور کو طعنہ دیا کہ یہ تو ابتر ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی، نسل کیسے چلے گی، ذکر کون کرے گا، نظام کیسے آگے بڑھے گا۔ اس نے یہ طعنہ دیا۔ اکثر خواتین بات کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، دعا کے لیے پیغام آتا ہے تو ان لفظوں کے اندر اس قدر زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ طبیعت تڑپ اٹھتی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں اولاد نہیں ہوتی تو وہاں مرد تو مجرم ہوتا ہی نہیں نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں۔ وہ لڑکی کے والد کو لڑکے کا والد ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ میں پھر بچے کی شادی کر دوں، اور بات معاذ اللہ ہمارے ہاں اس طرح کی جاتی ہے جیسے سارا کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، انداز جارحانہ استعمال کیا جاتا ہے، میں پھر شادی کر دوں۔ باپ کیا کہے گا، ٹھیک ہے مجبوری ہے، بچہ نہیں ہو رہا، کر دو شادی، معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی اس بیٹی کے قریب کھڑے ہو کے اس سے پوچھے نا تیری کیفیت کیا ہے، اس کا درد وہی سمجھ سکتی ہے۔ کئی دفعہ ساس بڑے سخت جملوں میں کہتی ہے پھر ہم کیا کریں، اب نہیں بچہ بچی ہو رہا، اور یہ لفظ سخت ہوتے ہیں بے اولاد آدمی کے لیے، سخت ہوتے ہیں جملے۔ بہرحال ابو جہل نے اور دیگر کفار نے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب تو جڑ کٹ گئی، کیسے معاملہ آگے بڑھے گا۔ حضور کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب پیار کے انداز میں اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا۔
اور علیحدہ سا ہٹ کا نرالا سا انداز اختیار فرمایا. فرمایا حبیب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے. خیر کثیر، ہر شے کی کثرت دی، امت بھی کثیر، غلام بھی کثیر، ذکر بھی کثیر، آپ کے ماننے والے بھی کثیر، اور آپ جن نبیوں کی امامت کریں گے وہ نبی بھی کثیر. حبیب ہم نے کثرت خیر آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. سنیں نہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. آپ نماز پڑھیں اور لفظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، انا اعطیناک الکوثر. حبیب میں نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا فرمائی، آپ نے نہیں ادھر دیکھنا. تو یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور جہاں تک ریزلٹ کی بات ہے، نتیجے کی بات ہے، انجام کی بات ہے، انا شانیک ھو الابتر، جڑ اگر کٹے گی تو آپ کے دشمن کی کٹے گی، بے نام و نشان رہے گا تو آپ کا دشمن رہے گا. قیامت تک کوئی نہیں کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، قیامت تک کوئی نہیں مانے گا کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ ابو البختری اخنس بن شریک کی اولاد ہوں، کوئی نہیں مانے گا. 14 بیٹوں کا باپ ہونے کے باوجود کوئی نہیں کہے گا کہ میں یزید کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہے گا. قیامت تک آپ کے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی. لیکن حبیب آپ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں. اور تو پہلے کس چیز کا حکم ہے؟ عید والے دن پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے نماز کیڑی؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے کون سی؟ اللہ تعالی خوش رکھے. چلو جنہیں جڑے نہیں بولے انہوں نے بھی اللہ خوش ہی رکھے. ہاں جڑے چوپ کیتے رہے نے بھی قسم لگے نے چکان. تو پہلے نماز کون سی؟ عید والے دن، اور دوسری عید کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم قربانی آیا تو پہلے بات کس کی؟ اچھا بہت سارے لوگ جمعہ نہیں پڑھیں گے آج. بعد میں پوچھا جائے گا کدھر تھے تو کہتے ہیں منڈی گیا سا. بھائی جمعہ فرض ہے، قربانی واجب ہے. تو زیادہ اہمیت کس کی ہوئی؟ جو جتنے کھڑے ہیں جانور لے کے سڑک پہ، میں بھی آیا ہوں تو درجنوں لوگ ہیں، منڈیوں میں رش ہے. او خدا کے بندو، دین اصل جو اس کی روح ہے اس کے مطابق دین کو سمجھو. پہلے نماز ہے، قربانی بعد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں، اس کا گوشت ہے. اس نے اسی طرح گوشت کھایا ہے جس طرح وہ عید سے پہلے کھاتا تھا اور عید کے 3 دنوں کے بعد کھائے. پہلے عید کی نماز ہے، اس کے بعد قربانی. فصلی لربک وانحر، حبیب نماز پڑھیں اور قربانی کریں. قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے، دین اسلام کا بہت بڑا شعار ہے، علامت ہے، حسن ہے دین کا. قربانی واجبات دین میں سے ہے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ. آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی توفیق دے. صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں، 50 حج فرمائے. حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے. اللہ کو توفیق دے، قبول فرمائے، اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے. ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا.
تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ، دو جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں، حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تم گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی۔ او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے، پہلے اپنی قربانی کرے۔ اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے۔ اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال، کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور حدیث بڑی مزیدار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور۔ وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی، کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا، اس کو اندر لے جاؤ، ذبح کرنا، روئے گا۔ اور بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے، اس کو کھڑا کر لا کے۔ قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے، وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے۔ یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں،
نفیس ہی بڑے ہیں جناب، لطیف ہی بڑے ہیں، کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی، اور امیر آدمی اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا، اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی۔ مہربانی فرمائیں، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی، اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی، اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے۔ حضور خود دست مبارک سے، تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے۔ 63 اونٹ ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی، خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، صیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو صیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے۔ شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے، اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے، تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، اور شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی۔ روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی۔ پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ بدوحاد آ جائے گا، حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی۔ پھنسی جو دام میں بلبل، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے حد ہو گئی۔ حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے۔ 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی۔ قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں۔ ہم نا بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں۔ ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا، لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو، اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو۔ اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے، اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ،
جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا۔ یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی، اس کو فلاں چیز۔ یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو، عجیب تماشا لگ گیا ہے۔ اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں۔ اللہ کے غضب کو آواز نہ دو۔ یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے۔ جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا۔ جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ جہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں۔ جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے، اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں۔ صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے۔ یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت۔ اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے۔ فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا۔ جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا؟ کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے، اور جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے۔ ٹی وی پہ اینکر بیٹھ کے مذہب سکھانے۔ مجھے بچہ بتا رہا تھا کہ کسی اینکر سے انہوں نے کہا کہ بیبیاں ہیں تو وہ اب رقص کر رہی ہیں جانوروں کے ساتھ، تو اینکر صاحب کہنے لگے جی اب دور ہے تو ایسے تو ہوگا ہی۔ تو بیچارے کی اپنی حیثیت نہیں، اپنی اس کی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ کب دیندار ہیں؟ یہ تو مذاق ہے، دین کے نام مذاق بنایا ہوا ہے۔ جس آدمی کو الف بات آ نہیں آتا دین کا، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے پہلے بھی بات کی تھی، پھر عرض کرتا ہوں، 500 550 ایک بڑے جہاز میں لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں کہتا پائلٹ سے کہ پیچھے ہٹ میں چلاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کہتا ہے کوئی؟ بولے، اور اگر کوئی کہے تو پائلٹ اجازت دے گا؟ یا میرا خیال ہے پائلٹ اجازت دے دے تو باقی سواریاں بھی کہیں گی نہیں دیو ماری یہ جھٹ کو چلانا ہے، دو گے؟ دین کے معاملے میں جس کو الگ بات آسان نہیں آتا بیٹھ جاتا ہے دین سکھانے۔ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں، ہم سے پہلے بھی دین تھا، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ سیکھیں گے، پر اگر تمہیں شوق ہے تو آؤ دین سیکھو، بیٹھو 8 سال مدرسے میں، پوری ضروریات دین سے آگاہی حاصل کرو۔ اور اگر ایک معمولی آدمی تمہیں سٹیئرنگ پر گاڑی پہ نہیں بیٹھنے دیتا کہ تم ٹرین نہیں، تو پھر ان ٹرینڈ آدمی کو دین سکھانے کی بھی اجازت دی جا سکتی، وہ تباہی کر دے گا، خرابی کرے گا۔ اس لیے تباہی ہو رہی ہے، جو جس کی طبیعت میں آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے، جو من میں آتا ہے لوگ کہتے جا رہے ہیں۔ کبھی قوال دین سکھانے لگتا ہے، کبھی بد عمل اور برے عمل والا نعت خواہ مذہب سکھانے لگتا ہے، کبھی جس کو کوئی پتہ نہیں وہ سکھانے لگتا ہے۔ بس کریں، اس کے ساتھ مذاق نہ کریں، یہ رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ، اور اس کے اصول قاعدے ضابطے نبی پاک بنا کے گئے۔ بس کریں، اب ظلم نہ کریں اس کے ساتھ، بڑا ادھیڑ لیا پدھیڑ لیا، جس کا جو جی چاہا اس نے دین کے ساتھ سلوک کیا۔ پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ آ گئے اور حدیثیں سناتے ہیں جن کے حوالے ہی کوئی نہیں۔
باتیں سناتے ہیں جن کا پس منظر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کرنا ہے۔ اب ایک اور صاحب مجھے سنا رہے تھے جی قربانی لوگ اتنی زیادہ قربانی کرتے ہیں، 3 4 وہ قربانیاں نہ کریں، غریبوں کو پیسے دے دیں۔ قربانی والے پیسے غریب کو دینے ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں پیسے دینے والے غریب کو۔ اور اگر غریب کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو اس کو قربانی کا گوشت کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں اس کو گوشت دیتے؟ جو دین نے اصول بنایا ہے اس اصول کے مطابق چلا جائے گا۔ ایک اور شخص نے لاہور سے ایک پمفلٹ شائع کر دیا اور کہنے لگا جی قربانی صرف حاجی کے لیے تھی، سب کے لیے ہے نہیں، اتنے پیسے لگتے ہیں قربانی پہ، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، صرف حاجیوں کے لیے قربانی ہے، باقی لوگ قربانی نہ کریں، پیسے غریبوں کو دیں۔ سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی نئی بات ہی کرنا۔ اب تو سوشل میڈیا، اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے، اللہ جانے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، پتہ نہیں کدھر کدھر سے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، اگر قربانی صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم۔ ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ اب کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے۔ اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے۔ پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی؟ تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی، جن کی نہیں ان کی نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل، لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے، فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی۔ آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں۔ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے،
لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ، ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلت حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی. 6 حصے ڈال گئے جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اس سے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے.
میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی. گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی. جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی. تو مومن کہے گا تو آ گیا، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا. اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ. تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے. ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو. جی کیا دینا ان کو؟ جی غریبوں کو کیا دینا ہے؟ نال چڑکا نہیں دینیاں 250 آ بھی گئے ہو تسی، اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینیاں، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا. اور اللہ پاک سے ڈرا کر، بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے. بھائی یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا. تیرے دروازے تک آ گیا نا، بس ٹھیک ہو گیا. تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا. جھڑکے نہ دے، اتنے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر بالکل. بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے. غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی. اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی، بس کر یار بس کر. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. ڈر اس کی بے نیازی سے. دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اور اسی پہ اکتفا کر. اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے. جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے. جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا. اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں کہ ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دے، اسے ٹھنڈا ہونے دے. زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے.
اتنا ظلم میں نے دیکھا اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا فٹافٹ۔ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا۔ بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا۔ تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے اور سارا بانٹ دینا بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا۔ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں۔ تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں، ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے۔ تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں، سارا غریب کو دیں۔ اور ایک طبقہ اور ہے، لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے وہ والا طبقہ ہے جو مانگ نہیں سکتا، لپٹ کے سوال نہیں کر سکتا، مجبوری ہو گئی، غربت ہو گئی، بیماری، مقدمہ، کوئی ایسی مجبوری، اس سال گنجائش نہیں۔ وہ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، سفید کپڑوں کے نیچے سارے دکھ چھپا کے رکھتے ہیں، کہتے نہیں لفظوں سے، کہہ نہیں سکتے، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک خاتون محلے میں اچھی بھلی تھی، سب ٹھیک تھا، آمد بار تھا، آہستہ آہستہ کچھ حالات بگڑ گئے، ماحول وہاں خراب ہو گیا تو یہاں بھی اثرات ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ گزشتہ سال میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 دفعہ پوچھا بہن قربانی، کہنے لگی گجرانوالا نا، میں نے وہاں میری بہن رہتی ہے تو میں نے وہاں حصہ ڈال دیا ہے، وہ مجھے بیچ دیں گے۔ پردہ پوشی ہے نا، سفید پوشی ہے، سفید پوشی۔ تو کہتے ہیں وہ ڈال دیا وہ حصہ، کام ہو جائے گا۔ پھر کسی اور نے پوچھا اس دفعہ بکرا، ہم بکرا بھی تو اس لیے لیتے ہیں نا کہ بچے لڑائی کر رہے تھے کہ لینا ہی لینا ہے۔ اور بچوں کے لیے نہیں لینا، اللہ کے لیے لینا ہے، نیت کی اصلاح کرے۔ بچوں کے لیے لے گے تو قربانی کدھر گئی؟ جانور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے 2-3-4 دفعہ لوگوں نے پوچھا تو بی بی ٹال دیتی، کہتی گجرانوالا اب یہ سفید پوشی ہے، وہاں شہر میں وہ فلاں ٹاؤن میں میری بہن رہتی ہے، فلاں محلے میں، وہاں لے لیا ہے تو وہ نا حصہ رکھا ہے 7واں، تو وہ آ جائے گا۔ کہتے ہیں عید کا دن تھا تو سویرے سویرے اس عورت کو چنے کی دال خریدتے دیکھا۔ میں نے جسوسی منع ہے پر حوالے حال تو ضروری تھا، تو میں نے اپنا 8-9 سال کا بچہ بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان کے گھر، کوئی چیز لینے کے بہانے ماچس لے آؤ۔ کہتے ہیں برچی خانے میں پریشر کوکر میں چنے کی دال پکا رہی تھی۔ چنے، یہ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے۔ چنے کی دال پک رہی ہے، کہتا ہے میں نے جاتے جب کہا نا میں آنٹی وہ میں ماچس لینے آتا تو بی بی جھٹ سے برچی خانے سے باہر نکلی اور اس نے نا بند کر دیا دروازہ باہر سے برچی خانے کا، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چنے کی دال پک رہی ہے۔ کہتے ہیں گھر آ کے بتایا، میں نے کہا ابا چنے کی دال پک رہی ہے اور باہر نکلی ہے تو دروازہ، کہتے میں گیا گوشت لے کے چھپا کے، تو میں نے کہا بہن ہم تیرے محلے دار ہیں تو بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی بھائی ساری زندگی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک دفعہ نہیں ہوئی تو میرے بچے نہیں جا سکتے شاپر لے کے کسی کے دروازے پہ، مجبور ہے، اور اہل محلہ کو بھی تو نظر آتا ہے نا۔ کہنے لگی بس ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ میں نے ان کے باپ کو وہاں کہا ہے کہ ساری زندگی رب کریم نے عطا فرمایا، ایک دفعہ نہیں دیا تو ہم شکوے کرنے لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، ساری زندگی کھایا ہے۔ او بھائی یہ سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوشی ان کا دھرم ہے، یہ اپنا آپ چھپا کے نا پلو میں چادر کے تو یہ گزارا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جو جس نے ہاتھ پھیلا لیا اس نے تو پھیلا ہی لیا ہے، اور میں نے اس کے لیے بھی کہا کہ اس کو بھی خالی نہ لوٹائیں، جو آج ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن میرا عزیز جو نہیں نکل سکا، جو نہیں نکلے گا، جاسوسی کریں،
سونگیں کہ کون سا میرا بھائی ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے جو بعض وجوہات کی بنیاد پر اس سال نہیں کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے وہ شاپر لے کے بھی نہیں جائے گا، کسی لائن میں نہیں لگے گا، عزت نفس والا خوددار ہے، اس کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چنے کی دال پکائے، وہ سبزی کھائے، اور میں 10 محرم سے پہلے فتویٰ پوچھوں کہ مولانا صاحب محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں مسئلے پوچھتا پھروں۔ اس سے بچے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو خیرات بھی دی ہے اور ساتھ عزت بھی عطا فرمائی ہے، عزت بھی دی۔ میرے محبوب کا کمال یہ ہے، حضور جسے دیتے تھے ساتھ اسے عزت بھی دیتے تھے، وقار بھی دیتے تھے، ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے شان بھی عطا کرتے، وقار کے ساتھ بانٹیں۔ خوشیاں اسلام کی خوشیاں پاس رکھنے والی نہیں، بانٹنے والی ہے۔ میرے محبوب نے تو انوکھا نظام دیا ہے، فرمایا اگر تو نے چھوٹی عید پہ صدقہ فطر نہ دیا تو تیرے روزے لٹکتے رہیں گے جب تک تو صدقہ فطر نہ دے گا۔ اور میرے محبوب نے اعلان کیا، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیے، فرمایا جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے دی نہیں، وہ عید والے دن میری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہیں آئے، میں اس کا عیدگاہ میں بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ پہلے قربانی دے، غریب کی مدد کرے، اور پھر میرے بھائی خوشی تقسیم کریں، پیار بانٹیں، گوشت تقسیم کریں۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو قانون ہی بڑا نرالا بنایا ہے، فرمایا مومن وہ ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ شے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اچھی